درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وعلیہ عباد الدہر کرم۔ نعت شریف کا چند اشعار سماعت فرمائے۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں ختم نہیں ہونا ہے، مرنا نہیں ہے، مٹنا نہیں ہے، صرف مزہ، ذائقہ لینا ہے اس کا۔ تو اب ایک میت کیا کہہ رہی ہے وہ سماعت کیجئے کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ جیسے ایک زندہ آدمی ہے، اس کے ساتھ بھوک کا معاملہ ہے، یعنی ایک دن میں اس کو 3 مرتبہ کھانا چاہیے، لیکن جب کوئی انسان انتقال کر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اب اس کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ جیسے زندہ آدمی کھانے کا محتاج رہتا ہے، ایسے ہی مردے بھی محتاج رہتے ہیں، لیکن کھانے کا نہیں، ثواب کا۔ ایک ایک ثواب کے لیے وہ محتاج رہتے ہیں کہ میرے نام پر کون کب کیا کرے گا کہ اس کے لیے اس کا ثواب میرے پاس آئے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کھانا کھائیے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، پانی پیجئے تو بسم اللہ پڑھ کے پیجئے، اور اس کا ثواب جو ہے اپنے مرحومین کے نام پر بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاس کو بھی بجھا دے گا، آپ کے پیٹ کو بھی بھر دے گا، اور اس کا ثواب آپ کے مرحومین کے نام تک پہنچا دے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ ہر لمحہ دین پر چل کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو 40 دن تک زمین کا وہ حصہ اس کے نام سے روتی ہے۔ یعنی ایک انسان جہاں پہ بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اور کوئی ذکر کرتا ہے، تو وہ زمین جو ہے اس کے جانے کے غم سے 40 دن تک رویا کرتی ہے۔ اور یہ صرف زمین نہیں، آسمان، جس آسمان سے، جس دروازے سے اس کا رزق زمین پر آتا تھا، وہ دروازہ بھی اس کے لیے روتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وہ انسان نہیں ہے جس کے لیے میرے دروازے سے ہوتے ہوئے اس پر رزق جاتا تھا اس کے پاس۔ تو نیک بننے سے زمین بھی آپ کے غم میں روئے گی، آسمان کا دروازہ بھی روئے گا کہ افسوس وہ شخص آج نہیں ہے جس کے لیے رزق میرے دروازے سے ہو کے جایا کرتا تھا، آج وہ سامنے نہیں ہے، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، رزق جانا بند ہو گیا۔ انسان کو جب موت آتی ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا کیا چھینا جاتا ہے؟ اس کا نام۔ اب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کہاں ہے، ماسٹر صاحب کہاں ہے، ڈاکٹر صاحب کہاں ہے، بلکہ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ مردے کہاں ہے، مرحوم کہاں ہے۔ اب اگر ڈاکٹر ہے نام چھینا گیا، ماسٹر ہے چھینا گیا، یعنی کتنو بڑا وحدہ دار آدمی ہو، اگر بڑا سے بڑا آدمی ہے تو اس کا بھی نام چھین لیا گیا۔
یہ موت جو آتی ہے تو سب سے پہلے کیا چھینتی ہے؟ اس کا نام۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کہاں ہے، ماسٹر کہاں ہے اور عالم کہاں ہے، سب یہی کہے گا کہ مردے کہاں ہے، میت کہاں ہے، ذرا دکھاؤ۔ تو نام سب سے پہلے اس سے چھینا گیا ہے۔ اب وہاں سے جو شروع ہوگا تو ان کا نام کیا ہے؟ میت یا مردے۔ اگر کچھ دیر گزر گیا تو لوگ کہیں گے مردے کو جلدی نہلاؤ، اب نہیں کہیں گے کہ حضرت کو جلدی نہلاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ ماسٹر صاحب کو جلدی سے غسل دلاؤ، بلکہ کہیں گے مردے کو جلدی سے نہلاؤ۔ کچھ دیر اور گزرے گا، لوگ کہیں گے میت کو جنازے پہ رکھو۔ یعنی سب سے پہلے موت کیا کرتی ہے کہ وہ اس کا نام چھین لیتی ہے، اس کا نام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت سب چھین لیتی ہے موت۔ اس کے بعد موت اس کو کیا بنا دیتی ہے؟ مردے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو باقی کسی کو رہنا نہیں ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والا صرف خدا کی ذات، اللہ کے علاوہ سب فنا ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل سور لے کر کے ہاتھ میں کھڑے ہیں، حکم کی انتظار میں ہے کہ رب کا حکم کب آئے جو ہم اس میں پھونک ماریں، ایک پھونک ماریں گے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت اسرافیل جو فرشتہ سور پھونکنے والے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر اس کے ہاتھ میں ایک سور دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ فرمائے گا اس پر پھر پھونکو، تو لوگ اب وہاں دوبارہ جب سور کو پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے، اپنے اپنے قبر سے باہر نکل آئیں گے اور سب بھاگیں گے کہاں؟ میدان عرفات، قیامت کے میدان میں، تو سب لوگ دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم کو صرف ذائقہ چکھنا ہے، مر کے ختم نہیں ہونا ہے، صرف اس دنیا سے اس دنیا کے طرف جانا ہے، پھر تمہیں واپس اس دنیا میں آ کر کے میدان محشر میں حساب دینا ہے۔ تو وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ آج لوگ انسان جو ہے موت سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگر موت سے انسان اس خیال سے ڈرتا ہے کہ ہماری موت آئے گی، مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہماری جائیداد، ہماری دولت سب ایسی پڑی رہ جائے گی، لوگ چھوٹ جائیں گے، اکیلے ہم تنہا قبر میں جائیں گے، تو یہ ڈرنا اس کے لیے بیکار ہے۔ ہاں، اگر اس خیال سے وہ ڈرتا ہے کہ ہم مریں گے، قبر میں جانا ہوگا، قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، ان کے سامنا کرنا ہوگا، وہ سوال کریں گے، اس کے جواب دینا ہوگا، تو پھر اس کے لیے ڈرنا معقول ہے۔ یا پھر یہ خیال ہو کہ ہم مر جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ہم کو اپنا حساب دینا ہوگا، تو یہ بھی ڈرنا جائز ہے کہ اللہ سے وہ ڈر رہا ہے۔ انسان کو جب اپنے گھر سے لے کے نکلتے ہیں، جنازے پہ رکھ کے نکلتے ہیں میت کو، اب وہ میت کیا ہے، کیا کہتی ہے؟ وہ چیخیں مارتی ہے، پکارتی ہے اور کہتی ہے چلنے والو ذرا جلدی چلو۔ کیوں؟ کہ اگر مومن کا جنازہ ہے تو چلنے والا جو شخص ہے، وہ مومن کا اگر جنازہ ہے تو مومن میت کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی کرو، مجھے اس قبر میں پہنچاؤ تاکہ نبی کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی۔ اور اگر اسی جنازے پر لیٹے ہوئے ایک مردہ گنہگار ہے تو وہ ڈر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے چلو، جلدی مت کرو، مجھے یہیں سے واپس کرو، قبر کی دنیا میں مت لے جاؤ، اس لیے کہ اب وہاں حساب ہونے والا ہے۔ بولتا دونوں ہے، گنہگار بھی ہے، نیک بھی ہے۔ اگر نیک ہے تو جلدی کہتا ہے کہ مجھے لے چلو تاکہ اپنے نبی کی زیارت کر لوں، اپنے نبی کی صورت دیکھ لوں، تاکہ میں قبر میں جاؤں گا، نبی تشریف لائیں گے، ان کا دیدار کر لوں گا۔ اور اگر میت گنہگار ہے تو وہ ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ خبردار رک جاؤ، مجھے لے کے مت جاؤ، عذاب ہونے والی ہے۔ امام غزالی ایک روایت نقل کرتے ہیں مقاصد القلوب میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام موت سے فرمایا تھا کہ موت، اے ملک الموت، جب میرے پاس تم آنا تو پہلے مجھے خبر کر دینا، تب آنا، مجھے بتا دینا، اس کے بعد آنا۔ حضرت ملک الموت ایک دن جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
اے ملک الموت میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میرے پاس آنا تو پہلے مجھے خبر کر دینا اس کے بعد آنا، لیکن تم بغیر بتائے ہوئے آ گئے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یعقوب علیہ السلام میں نے تو خبر پہلے ہی بھیج دیا تھا، قاصد آپ کی بارگاہ میں پہلے ہی آیا ہے۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ وہ قاصد کہاں تمہارا آیا ہے، اب تک تم کوئی خبر نہیں دیے ہو اور روح نکالنے کے لیے آ گئے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں اے یعقوب علیہ السلام یاد کیجئے آج سے کچھ دن پہلے آپ کے بال جو ہے کالے تھے اب سفید ہو گئے ہیں، یہ میرا پہلا قاصد آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے آپ کے دانت مبارک شہی تھے، آج کمزور ہو گیا ہے، آپ کے دانت ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگا ہے، یہ میرا دوسرا قاصد ہے۔ آج سے پہلے آپ دورہ کرتے تھے، چلا کرتے تھے، آپ کے اندر طاقت تھی، آج آپ کمزور ہو گئے ہیں، دوڑ نہیں سکتے ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، یہ میرا تیسرا قاصد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت نے کہا یہ میرا تیسرا قاصد ہے۔ یعنی انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر سر کا بال سفید ہو جائے، داڑھی کا بال سفید ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ملک الموت نے اپنا قاصد بھیج دیا ان کے پاس، اور ملک الموت کے طرف سے خبر آ چکا ہے ان کی بارگاہ میں۔ اگر انسان کا دانت جھرنے لگے، دانت گرنے لگے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم موت کے قریب آ چکے ہیں، اس لیے کہ ملک الموت ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور ہماری بارگاہ میں وہ قاصد بھیج چکا ہے۔ انسان اگر کمزور ہو جائے، بڑھاپے میں پہنچ جائے، اگر جسم میں طاقت نہیں ہے، اب کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو خیال یہ کرنا چاہیے کہ ملک الموت نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ہے صحابی ایک ٹہنی لے کے آؤ۔ وہ صحابی گئے، ایک ٹہنی لے کر کے آئے، آنے کے بعد میرے نبی نے اس کو 3 حصے میں ٹکڑا کیا، اس کے بعد ایک حصے کو اس کے ایک جگہ گاڑا، اس کے پیچھے دوسرا حصہ، اس کے پیچھے تیسرا حصہ۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابی سنو، یہ جو میں نے لکڑیاں زمین پہ گاڑی ہے، اصل بات یہ ہے کہ آگے والا لکڑی جو ہے وہ انسان ہے، دوسرے والا جو ہے اس کی زندگی ہے، تیسرے والا کیا ہے؟ اس کی موت ہے۔ یہ تینوں کیا ہے؟ ایک ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ انسان اگر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے ایک قدم آگے بڑھتی ہے، اور جیسے زندگی ایک قدم آگے بڑھتی ہے، موت بھی اس کے ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ یعنی انسان ایک قدم آگے چلا، زندگی اس کی پیچھا کر رہی ہے اور ایک قدم آگے بڑھ جاتی ہے۔ انسان جیسے ہی زندگی انسان کی آگے بڑھتی ہے، پھر جو ہے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی جتنے قدم انسان آگے بڑھتے ہیں اس کی زندگی بھی اتنی آگے بڑھتی ہے، اس کی موت بھی اس کے پیچھا کرتے ہوئے اتنی ہی آگے بڑھتی ہے۔ تو انسان سب سے موت جو آتی ہے تو سب سے پہلے کیا چھینی؟ نام، شہرت، عزت، یہ سب چھین لیتی ہے۔ اب اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مردے، میت، یہ نام رکھا گیا۔ انسان کا جب جنازہ لے کر کے آتے ہیں، جنازہ کی نماز ہوتی ہے، جنازہ کی نماز میں ایک روایت میں ہے کہ 100 لوگ جس جنازے میں شرکت فرما کر نماز جنازہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف 40 لوگ اگر اس میت کے پیچھے نماز جنازہ کھڑا ہو کے پڑھ دیتا ہے تو اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف 3 صف اگر لگ جائے اس کی نماز جنازہ میں تو وہ مرحوم کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عام خاص سب کے لیے ہے، یہ گنہگار کے لیے بھی، بدکار کے بھی لیے، سیاہکار کے لیے، سب کے لیے ہے۔ صرف مومن ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، لیکن یہ انسان مومن کے لیے ہے۔ لیکن اگر جنازے پہ لیٹا ہوا تاج الشریعہ جیسی شخصیت ہو، جنازے پہ لیٹا ہوا مخدوم اشرف جیسی شخصیت ہو، جنازے پہ لیٹا ہوا اگر اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ہو، یعنی اللہ کا ولی اگر جنازے پہ لیٹے ہیں تو اللہ کا ولی جب اس جنازے پہ لیٹے ہیں تو ان کے پیچھے جتنے لوگ نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اللہ اس ولی کے صدقے میں تمام پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں تو 3 صف 40 آدمی یا 100 آدمی ہو تو مرحوم کی مغفرت ہوتی ہے،
یعنی جنازے پہ جو لیٹے ہیں اس کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اگر جنازے پہ لیٹنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو، اللہ کا محبوب کوئی بندہ ہو، تو اس لیٹنے والے کے صدقے میں جتنے لوگ پڑھنے آئے ہیں اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، جب جنازہ پڑھ کر کے اس کو لے کے چلتے ہیں تو میت کہہ رہی ہے کہ اب ذرا جلدی کرو، جلدی کرو مجھے لے جانے میں، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے ہم سب کے پاس کہ جیسے ہی ہمارے گھر میں کوئی انسان انتقال کرتے ہیں، کچھ ہی دیر میں قبرستان میں جا کے خبر کرتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے لیے قبر یہاں کھودو، میرے باپ کے لیے یہاں کھودو، میری ماں کے لیے قبر یہاں بناؤ۔ یعنی میت ابھی گھر میں ہے، ادھر تیاری قبرستان میں ہو رہی ہے، ادھر قبر تیار ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ طریقہ ہم سب کے پاس ہے، لیکن جس جگہ قبر کھودی جاتی ہے نا، وہ جگہ جو ہے خوشی مناتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو، افعال اس کا نیک ہو، طریقہ نیک ہو، چلنے والا مرنے والا شخص جو ہے اللہ کا محبوب بندہ ہو، تو جس جگہ اس کی قبر کھودی جاتی ہے وہ قبر جو ہے خوشی مناتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص ذرا جلدی کرو، اس مرحوم کو میرے اندر لے کے رکھ دو، اس مرحوم کو میرے اندر رکھ دو۔ یعنی زمین تمنا کرتی ہے کس کے لیے؟ جو انسان نیک ہوتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا کچھ دیر پہلے کہ انسان اگر نیک ہو تو زمین رویا کرتی ہے اس کے مرنے سے۔ وہ زمین جس حصے پر وہ بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، اپنے رب کا ذکر کرتا تھا، اپنے محبوب کی تعریف کرتا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تھا اور اپنے خدا کو ایک مان کر کے اس کی عبادت کرتا تھا، وہ زمین جب دیکھتی ہے کہ مجھ پر بیٹھ کر عبادت کرنے والا شخص آج دنیا میں نہیں ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، وہ زمین جو ہے 40 دن تک رویا کرتی ہے۔ اور صرف زمین ہی نہیں، پوری دنیا میں جس حصے میں وہ عبادت کرتے تھے ہر حصہ اس کے لیے رویا کرتی ہے۔ اور یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، آسمان کے اوپر بھی چلو، جس دروازے سے اس کا رزق آتا تھا وہ دروازہ بھی اس کے لیے رویا کرتا ہے، 40 دن تک روتا ہے کہ ایک نیک آدمی کے لیے میرے سے ہوتے ہوئے اس کا رزق پہنچتا تھا، لیکن وہ انسان آج نہیں ہے، آج اس کا رزق میرے طرف سے نہیں جائے گا۔ تو یہ زمین رویا کرتی ہے، لیکن اب یہاں پر زمین تمنا کرتی ہے کہ اس کی قبر جو ہے میرے اوپر کھودی جائے، میرے اوپر بنائی جائے۔ یعنی زمین کی الگ الگ حصہ اس کے لیے تمنا کرتی ہے، جس حصے پہ اس مرحوم کی قبر کھودی جاتی ہے وہ حصہ جو ہے خوشی سے اچھلنے لگتی ہے اور تمنا ظاہر کرتی ہے کہ یہ خوش نصیب انسان مجھ میں آنے والا ہے۔ لیکن اگر ایک بدکار مرتا ہے، ایک گنہگار سیاہکار پاپی خاکی مرتا ہے اور جس جگہ اس کی قبر کھودی جاتی ہے وہ زمین چیخے مار کے کہتی ہے خبردار میرے اندر اس کی قبر مت کھودو، میرے اندر اس کی قبر مت بناؤ، اگر تم میرے اندر اس کی قبر بناؤ گے تو میں اسے عذاب دوں گی، میں اسے عذاب کروں گی، سزا دوں گی۔ لیکن میرے دوستو، ہم انسان سن نہیں پاتے اس آواز کو، اب مرحوم کو لے کے اس قبر میں لے کے داخل کر دیتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو وہ قبر اس کے لیے جنت ہے، اور اگر بدکار ہے تو وہ قبر اس کے لیے جہنم ہے۔ اور قبر کہتی ہے کہ میں نے تو کہا تھا خبردار ادھر مت آنا، تم جیسے گنہگاروں کے لیے میں نہیں ہوں، تم جیسے پاپیوں کے لیے میں نہیں ہوں، لیکن تم نے مانا نہیں، آ گیا۔ اب آ گیا تو دیکھو میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، میں تمہیں کس طرح کی عذاب دیتی ہوں، میں تمہیں کس طرح کی پریشانی کرتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے اس کو دباتی ہے، قبر مرحوم کو، میت کو دباتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اگر مومن ہے، نیک انسان ہے، اس کو بھی قبر دباتی ہے، گنہگار ہے اس کو بھی قبر دباتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اگر مومن گیا ہے، ایمان والا گیا ہے، عاشق رسول بن کے گیا ہے، تو وہ قبر جو ہے ایک ماں جیسے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو پاتی ہے اور دبانے لگتی ہے محبت سے، ایسے ہی ایک ماں کی طرح وہ قبر اس کو محبت سے دباتی ہے۔ لیکن اگر بدکار
بیمار ہے، گنہگار ہے، تو قبر اتنی سخت اس کے لیے ہوتی ہے کہ اس کو جب دبانا شروع کرتی ہے تو ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایک ہڈی جو ہے اس کے سرما اور شرما بن جاتی ہے، وہ پیس جاتی ہے اس قبر میں۔ قبر روزانہ انسان سے کہتی ہے اے لوگو مجھ میں آنے کے لیے اپنا تیاری کر لو، میرے اندر اندھیری بھی ہے، میرے اندر کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اگر تم میرے اندر آنے سے پہلے تیاری کر لو گے تو پھر میں تمہارے لیے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہوں، اور اگر تیاری نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت آیا تو حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں سنو، جب میں انتقال کر جاؤں تو تم میرے جنازے کو اس دھوم دھام سے مت نکالنا کہ امیر المومنین کا جنازہ ہے، اور مجھے نیا کفن اس طرح مت دینا کہ یہ بادشاہ کا کفن ہے، لیکن اسی لیے کہ اگر تم نیا کفن دو گے اور دھوم و دھام سے نکالو گے اور پورے ادب و احترام کے ساتھ میری قبر کھودو گے اور اس میں مجھے لے کے رکھ دو گے اس خیال سے کہ یہ امیر المومنین کی قبر ہے، امیر المومنین کا جنازہ ہے، امیر المومنین کا کفن ہے، اگر تم اس خیال سے مجھے قبر کے حوالے کرو گے اور کسی حساب میں پھنس گیا تو تمہاری قیمتی کفن بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ وہ قبر جس کو تم نے بڑے ہوش و حواس سے کھودی ہے اور یہ سوچ کے کہ امیر المومنین کی قبر ہے، وہ قبر اب میرے لیے قبر نہیں بلکہ عذاب کا گھر ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں قبر کی دنیا میں اگر پاس ہو گیا تو یہ تمہارے 30 روپے 50 روپے میٹر کی کپڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے جنت سے کفن بھیج کر کے پہنوا دے گا اور میری قبر کو جنت کی باغات میں سے ایک باغات بنا دے گا۔ امیر المومنین کہتے ہیں، بادشاہ ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جنازے کو اتنا دھوم دھام سے مت نکالنا کہ امیر المومنین کا جنازہ ہے، بادشاہ کا جنازہ ہے، اور اتنا قیمتی کفن بھی مت دینا کہ بادشاہ کا کفن ہے، اس لیے کہ کیا فائدہ اگر تم قیمتی کفن بھی دو گے، میرے جنازے کو شان و شوکت سے لے کے گھومو گے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ اگر میں کسی حساب میں پھنس گیا تو تمہاری محنت بیکار ہو جائے گی، میں عذاب میں پھنس جاؤں گا، تمہارے کفن بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا، اس لیے تم جو ہے مجھے عام انسان کے طرح لے جا کے قبر میں دفن کر دینا، اگر میں پاس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جنت سے کفرہ بھیج کر کے مجھے پہنوائے گا اور جنت کی کھڑکی میرے لیے کھول دے گا اور جنت کی باغوں میں سے ایک باغ میرے قبر کو بنا دے گا۔ تو انسان کو ہمیشہ وہاں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب جب میت انتقال کرتے ہیں، یعنی کوئی انسان انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے بغل میں لوگ جا کے رویا کرتے ہیں، لیکن میت اس وقت کیا کہتی ہے وہ سماعت کیجئے کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور جس وقت وہ کفن میں میت اپنے منہ کو چھپانے لگتے ہیں اس وقت کیا کہتی ہے وہ سنیے، یعنی کفن کے اندر جس وقت ہم میت کو کفن پہناتے ہیں اس وقت میت کیا کہہ رہی دیکھیے سنیے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے،
آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا۔ ایک حدیث سن لیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو پھر کبھی جسم کے ساتھ واپس نہیں آتے ہیں، لیکن ہر جمعرات کو، ہر جمعرات کی عصر کے نماز کے بعد اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اتنی دیر تک ہر مرحوم اپنے قبر سے، ہر مرحوم کی روحیں نکلتی ہے اور اپنے گھر کے چھت پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کب؟ جمعرات کی عصر کی نماز کے بعد مرحوم جو ہے اپنے قبر سے باہر نکلتی ہے، ان کی روحیں باہر نکلتی ہے اور اپنے گھر کے چھت پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جمعرات کی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے پوری رات، پورے دن، یعنی دوسرے دن جمعہ کی عصر کی نماز تک وہ روحیں اپنے اپنے گھر پر چھت پر کھڑی رہتی ہے اور آواز دیتی ہے، اے لوگو دیکھو یہ گھر میرا تھا، تم میرے خاندان ہو، تم میرے اہل و عیال ہو، آج مجھے ثواب کی ضرورت ہے، آج مجھے نیکی کی ضرورت ہے، آج میرے نام پہ خیرات کرو، میرے نام پہ صدقہ کرو، میرے نام پر ایصال ثواب کرو۔ یہ پورے دن، پوری رات وہ روحیں چیخیں مار مار کے کہتی رہتی ہے، لیکن اگر وہ انسان، وہ گھر والے ان کے نام سے اگر ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں، ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں، ان کے نام سے صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، ان کو ثواب نہیں پہنچاتے ہیں، تو وہ روحیں جو ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر والے کو بد دعا دیتے ہوئے واپس ہو جاتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ روحیں جمعرات کی عصر کی نماز کے بعد اپنے قبر سے باہر نکلتی ہے اور اپنے گھر کے آنگن میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلی روایت کیا ہے کہ چھت پر کھڑی ہوتی ہے، دوسری روایت کیا ہے کہ آنگن میں کھڑی ہوتی ہے، بیچ صحن میں، بیچ گھر میں کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو، اگر باپ ہے تو بچوں کو آواز دیتا ہے، ماں ہے تو بچوں کو آواز دیتی ہے، ماں اور بھائی ہے تو اپنے گھر والے کو آواز دیتا ہے، بہن ہے تو اپنے خاندان کو آواز دیتی ہے کہ لوگوں دیکھو آج گھر تو میرا ہے، سب کچھ کیا میرا ہے، تم کھاتے اس سے ہو، آرام سے رہتے ہو، صرف میرے لیے تم اتنا کر دو، اب مجھے دولت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، عزت نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے، مجھے روپیہ پیسہ کچھ نہیں چاہیے، تمہارے حصے میں مجھے حصہ نہیں چاہیے، صرف میرے لیے اتنا کر دو کہ کم سے کم کچھ خیرات تو کر دو، میرے نام پہ صدقہ تو کر دو، میرے نام پہ ایصال ثواب تو کر دو، آج مجھے ثواب کی ضرورت ہے، میرے لیے ثواب کا کام کر دو، میرے لیے خیرات کر دو۔ یہ روحیں جو ہیں ایک رات ایک دن چیخیں مار مار کر کے گھر میں رہتی ہے، چلاتی ہے، لیکن اگر اس کے گھر والے اس کے نام پہ خیرات نہیں کرتے ہیں، اس کے نام پہ صدقہ نہیں کرتے ہیں، اس کے نام پہ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں، تو وہ روحیں جو ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس گھر سے بد دعا دیتے ہوئے نکلتی ہے۔ پھر واپس کب آتی ہے؟ پھر جمعرات کو آتی ہے، یعنی ہر جمعرات کو آتی ہے، ہر جمعہ کی شام کو واپس ہو جاتی ہے اور یہی کہتی رہتی ہے کہ میرے نام پہ خیرات کر دو، میرے نام پہ صدقہ کر دو۔ تو میرے دوستو، آپ جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اس کے بعد جب کھانا پانی ہو جائے تو الحمدللہ کہہ دے اور کہہ دے کہ مولا میں نے جو بسم اللہ اور الحمدللہ کہا اس کا ثواب ہمارے خاندان کے مرحوم تک پہنچا دے، تو میرے دوستو یہی ایصال ثواب ہو جائے گا، اس کے نام پہ نیکی ہو، نیکی پہنچ جائے گا، اس کے نام پر ثواب پہنچ جائے گی، نیکی پہنچ جائے گی۔ آپ کم سے کم کر کے تو دیکھیے، آج ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم سب کے سامنے آپ کا باپ، ہمارا باپ، خاندان کوئی بھی نہیں ہے تو ہر جمعرات کو آپ کے گھر میں آتی ہے اس کی روح اور یہی پکار پکار کے کہتی ہے کم سے کم کچھ نہ ہو سکے تو جمعرات کے دن ایک کھانا ہی اس کے نام پہ تقسیم کر دو،
ایک کھانا ہی ان کے نام پہ صدقہ کر دو یا ایک گلاس پانی ہی ان کے نام پہ صدقہ کر دو۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ خاندان کے نام پر کچھ جمعرات کے شام کو اپنے خاندان کے نام پر صدقہ کرتے رہو، تاکہ وہ روحیں جب آپ کے گھر میں آئے تو وہ روحیں خوشیاں مناتے ہوئے واپس ہو جائے کہ دیکھو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں، مجھے ایصال ثواب کرتے ہیں اور میرے نام پہ ثواب پہنچاتے ہیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو خاندان کے نام پر ایک گلاس پانی جمعرات کو ضرور صدقہ کیجئے اور ایک کھانا ضرور صدقہ کیجئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے باپ جب اس گھر میں واپس آئیں گے، ان کی روحیں جب واپس آئے گی تو وہ دعائیں دیتے ہوئے واپس ہوگی کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے کہ میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے، مجھے ایصال ثواب پہنچاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائے، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزوں سب کاندھا بھی لگا دینا، مل جل کے عزیزوں سب کاندھا بھی لگا دینا، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا